تو یہودیوں کی روایتیں ہیں، یہ تو ساری کی ساری جتنی بھی ہیں اپنی ہم شیعہ کتاب جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ ہم نے وہ کیا ہے آپ نا، کا نظریہ ہے، وہ وہ تو آپ کا نظریہ ہے. علامہ صاحب میری بخاری بات یہودی سنیں نا، کہتے ہیں جب غلط باتیں ہیں تو پھر کیوں لکھی گئی ہیں ایسی؟ بھائی کہ بخاری نے غلط بات کیوں لکھی ہے، غلط حدیث کیوں لکھی ہے، مجھے نہیں معلوم. طبیعت اس کی خراب تھی کیا، یہ کیسے نہیں، وہ حیض کی حالت میں وہ روایت نہیں لکھی ہوئی. حیض کی حالت میں تھی، حیض کی حالت، تقبلوا بخاری کو حیض ہو گیا تھا. وہ بخاری روایت ہے نا، ہم اس کو مانیں گے. شیعہ ہمارے کتب ہاں میں پائی نہیں جاتی ہے، ہیں. نہیں نہیں، شیعہ کتاب میں کوئی نہیں ہے. شیعہ کتب نہایت مقدس، منور، نورانی. شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، بے احترامی نہیں. بالکل وہ نسبت ہمیں نا شیعہ کتابوں میں بھی ہے. ایک آپ نے کام سے نکال دی. شیعہ کتاب وہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی تعریف شیعہ کتاب میں، کبھی وہ کہتے ہیں عمر کی، کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی شیعہ کتاب میں. ایک حدیث کوٹ تو کرو تاکہ ہم جواب دے دینا، ایسے تو نہیں ہوتا. یہ اپلوڈنگ کے لیے تو نہیں ہو رہے نا، میرا اپلوڈ ہو رہا ہے بھائی، اپلوڈ ہو رہا ہے، سب اپلوڈ ہے بھائی. تم سادے ہو، یہ ادھر آئے ہو نا، ادھر آتے ہو سب دیکھتے ہیں اس کو. السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام، یہ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ پٹھان اللہ. بھائی کو میں عرض کروں، پشاور والے، یہ آپ ادھر جب آتے ہیں نا، ادھر سب لوگ دیکھتے ہیں. یہ پرائیویٹ کال نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ میں ہزاروں لوگ آپ کو دیکھیں گے. 10 اگر آپ بات سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے نا تو ادھر نہ ہے. ادھر جب آتے ہیں تو سب لوگ دیکھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. ہاں ابھی جا کے آپ پرائیویٹ میں بات کرنا ہے تو آپریٹر سے بات کرو، جو بھی تم نے کہنا ہے، سیکریٹ آپ کا جو ہے، راز کی بات. یہ بولے بھائی، خیریت سے ہیں آپ بزرگ بھائی؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم ہاں جی، السلام. علامہ صاحب ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. ایک بج گیا، وہ مولوی صاحب تو بس فضول باتیں سن کے کہانی پک گئے میرے تو اس کے بیچارے کے. تو جواب نہیں ہوتا، ان کو ریفیوز کیا کریں. آپ سے ایسے ہی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، نہ کوئی بات نہ کوئی. ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کام کو کی بات آپ مولویوں کو آپ گولی ماریں گے. مولوی وہ تو مطلب وہ اصل میں نا، میں نے آپ سے بات کرنی تھی. میں نے کہا روایتوں میں نا سارے ایسے گم ہو چکے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. یہ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو. کون ان لوگ ایمان؟ اس کی بات انہوں نے لکھا ہوا ہے، صحابہ. فقد فان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. بس اگر تم ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لے آئے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو. یہ صحابہ کا نام نہیں ہے، یعنی کہ ہاں جی. یہ اس کے متعلق ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کس کو مخاطب کیا ہے اللہ پاک نے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ تم انتظار کرو، میں کتاب لکھتا ہوں. میرے بھائی یہ سورہ مبارک ہے، بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے. کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جلد نمبر 1 ہے، چاپ المجتبہ قم مقدسہ میں کتاب چھپی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر فَإِنْ آمَنُوا، میں اس کو زوم کر دوں پہلے، فَإِنْ آمَنُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لائے جیسے آپ لوگ ایمان لائیں تو وہ بتحقیق وہ ہدایت پا گئے. یہ کس کے متعلق ہے؟ کلینی رحمہ اللہ نے حضرت امام بحر الحقائق امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے محمد ابن علی ابن الحسین سلام اللہ علیہ اجمعین سے روایت کیا فی قولہ تعالی آمنا باللہ وما انزل الینا انما انا آمنا باللہ وما انزل. یہ کس سے مراد کون ہے؟ بذال، یہ سے مراد علی و فاطمہ والحسن والحسین وجرت بعدهم فی الائمہ. اس سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام اور پنجتن پاک ہے. ثم یرجع القول من اللہ فی الناس، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کرتا ہے. فإن آمنوا یعنی الناس، لوگ اگر ایمان لائیں، بمثل ما آمنتم به، جیسے آپ لوگوں نے ایمان لائے. یہ کون ہے آپ لوگ ایمان لائے؟ یعنی علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ والحسن والحسین والائمہ، فقد اہتدوا. اگر یہ پنجتن پاک اور 12 امام علیہ السلام کی طرح ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے. اس سے مراد یہ ہے، صحابہ مراد نہیں ہے. جب خود پیغمبر نے کہا کہ صحابہ جو ہے بہت سارے جہنم جائیں گے، اس کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ جیسے آپ ایمان لائے تو آپ ہدایت پائیں گے. خود پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے حوض کوثر پہ میرے مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، بعض آئیں گے حوض کوثر پہ، ان کو جہنم لے کے جایا جائے گا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جیسے آپ ایمان لائیں؟ یہ اس سے مراد کون ہے؟ پنجتن پاک علیہم السلام، 12 امام علیہم السلام. اوکے صاحب، دو یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے نا، یہ بخاری کتاب جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو آپ عرض کر رہے ہیں نا صحابہ کا، جو میں صحابہ کہوں گا وہ کہیں گے لا ادری، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے بعض بدعتیں ایجاد کی. لیکن ایک اور بھی اس میں ہے نا کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے نا، کچھ لوگ
دو آیتیں ہیں نا جی، کچھ لوگ لائے جائیں گے، وہ میں کہوں گا کہ یہ وہ جہنم کی طرف لے کے جائے، میں کہوں میرے امتی ہیں، ایک میں اصحابی لکھا ہوا ہے نا، ایک میں لکھا ہوا ہے میرے امتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے نا، صحابی سب امتی ہیں، صحابی تو امت سے نہیں نکلے نا، صحابی تو سب سے پہلے صحابی تو امتی ہے نا۔ اگر ایک حدیث عام ہے، ایک حدیث خاص ہے، تو وہ اس عام کی تفسیر ہے، اس عام کو بتا دیتا ہے یہ میرے امت سے میں سے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ ہوں گے، یہ جو امت سے ہوں گے، ان میں تضاد نہیں ہے، ایسے نہیں کہ صحابہ امتی نہیں ہے، کوئی اس کا قائل ہے کہ صحابہ سب امتی ہیں، صحابہ سب قبلہ کو مانتے ہیں، ہاں بالکل۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ امتی کون سے امتی ہیں؟ یہ صحابہ، ٹھیک ہے نا۔ نہیں دیکھو میری بات سنو، روایاتیں ہیں نا، آپ نے اس کو فالو کیا ہے، اتنا پاک ہم بھی مانتے ہیں ان کو، اہل بیت کو کون انکار کرے گا؟ اسلام سے خارج اہل بیت کا انکار کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام بھی تو وہی موجود تھے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا بیت رضوان میں سارے تھے نا، کسی کا نومینیٹ تو نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جی فلاں حضرت علی یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہو۔ شیعہ کو تو بھی اس میں متفق ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت تعریفیں کی ہوئی ہیں حضرت عمر کی، جو ان کی مطلب کوئی تعریف نہیں کیا، کوئی تعریف نہیں کیا۔ آپ شیعہ حدیث میں میں انعام دوں گا، کوئی تعریف نہیں، عمر کا ایک لفظ کی تعریف نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شافی کتاب ہے نا، میں نے دیکھا ہے دونوں میں ہے، سنی کتابوں میں بھی ہے، ان کسی ایک میں آپ کو انعام دوں گا نا، میں انعام دوں گا، آپ لے کے آئے میں آپ کو انعام دے دوں گا۔ یہ ایک بہت غلط فہمی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابوبکر عمر کی تعریف کی، کبھی تعریف نہیں کیا۔ نہیں وہ نہج البلاغہ میں بھی کی ہوئی ہے، حضرت عمر کے دربار عمرہ میں خطبات ہیں۔ میرا جو ہے اسی اسپیچ اسی یوٹیوب چینل میں آپ سرچ کریں، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح ہے، عمر کی ستائش ہے، وہ آپ دیکھ لیں، ادھر میں نے ادھر واضح، وہ سب غلط فہمی ہے۔ شیعہ کتب میں ابوبکر عمر کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ نہیں وہ یعنی کہ 219 جو مطلب خطبات ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے دربار عمرہ میں، تو ابن الحدیث بھی آپ دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں بھائی، ابن ابی الحدیث کون سا شیعہ ہے؟ وہ خود معتزلی ہے۔ اچھا یعنی کہ دیکھو نا، آپ نے اس کو مثلا ریفیوز کیا، یہ نہیں صحیح، حدیث نہیں صحیح ہے، یہ روایت نہیں صحیح۔ میں نہیں کہتا روایت بخاری شریف میں جو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے سر، روایت ان کی تعریف نہیں ہے، جماعت مخالفین کے خلفاء کی تعریف ہمارے کتب میں بالکل نہیں، ان کی مذمت ہے، تعریف نہیں ہے۔ نہیں وہ صافی میں لکھا ہوا، صافی بھی کتاب ہے نا ہماری شیعہ کی، شافی کتاب ہے نا، 2 نمبر جلد ہے، میں نے میرے پاس موجود نہیں ہے جی۔ بہرحال آپ لے کے آئے اگلی دفعہ اس کو، اس میں ان کی تعریف وارف کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خطبہ دیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے، اور بھائی میں نے کہہ دینا، آپ پلیز سرچ کریں، اسی یوٹیوب چینل میں سرچ کریں، دیکھ لیں کہ کیا میرا ایک سپیچ ہے، 2 گھنٹے میں نے بات کیا، کیا نہج البلاغہ میں ابوبکر عمر کی تعریف ہے، ابوبکر عمر کی یا نہیں ہے، تو اس میں نے جواب دے دیا، آپ دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ۔ نہیں روایات پہ جب ہم بات تو روایت بھی کریں گے نا، سارے کرتے ہیں نا، جیسے ابھی سنی لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد رتبہ بخاری شریف کا ہے، ہم نہیں مانتے، یہ تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بخاری میں آپ نے جتنے حوالے دیے ہیں وہ ہمارا اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ پچھلے دن میری بات ہوئی آپ سے طلاق موضوع پہ، آپ نے لکھا وہ قرآن سے تفسیر کی ہے نا آپ نے، وہ صحیح ہے۔ جب روایات میں ہیں آپ کے بقول روایات جو ہیں، لوط میں نے سب سے پہلے شیعہ روایت لکھی ہے، سب نہیں، مورخ بھی سب سے پہلے شیعہ ہیں، مفسر بھی سب سے پہلے شیعہ ہیں، آخر انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں نا کتابیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے 155 ہجری کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ میں تضاد ہو سکتا ہے نا، راویوں پہ بھی جرح ہو سکتی ہے نا۔ اوکے بھائی کوئی حدیث اگر آپ کے پاس ہے نا بھائی کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے موقف کو ثابت کو، حدیث پڑھو تو ہم جواب دے دیں گے نا، یا عمومی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا میں کیا جواب دوں؟ آپ کوئی حدیث کو کوٹ تو نہیں کر رہے نا، حدیثیں کیسے کوٹ کریں؟ یا ہم حدیث کو بولتے ہیں نا، جیسے یہ آپ نے کہا کہ صحابہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، میں نے کہا یہ تو یہودیوں کی روایتیں ہیں، یہ تو ساری کی ساری جتنی بھی ہیں اپنی ہم شیعہ کتاب جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ ہم نے کیا ہے، آپ کا نظریہ، وہ آپ کا نظریہ اضطراد ہی پایا جاتا ہے، مطلق نہیں ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی کتاب روایتیں ہیں، یہودیوں کی نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھو نا، نہیں جب غلط باتیں ہیں تو پھر کیوں لکھی گئی ہے ایسی؟ حضرت عائشہ آپ کی باتیں میں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی باتیں میں سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھائی کہ بخاری نے غلط بات کیوں لکھی ہے؟ وہ کوئی حدیث ہے تو وہ دکھاؤ، نہیں حدیث، وہ کوئی اسپیسیفک حدیث کا پوچھو نا کہ اس نے، ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے اس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں، غلط حدیث کیوں لکھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، طبیعت اس کی خراب تھی، یہ کیسے؟ نہیں وہ حیض کی حالت میں وہ روایت نہیں لکھی، حیض کی حالت میں تھی، حیض کی حالت، بخاری کو حیض ہو گیا تھا، ہم اس کو مانیں گے کیا حضرت؟ کیا یہ بات ہم اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بھائی آپ لوگوں کا کام یہی خراب ہے، آپ لوگوں کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احادیث بہت ہیں، ان کی توہین ہے نا، میں وہی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں نا، کو یہ ایسی کتابیں ہیں کچھ جو دونوں طرف میں پائی جاتی ہے نا، شیعہ کتاب میں پائی جاتی ہیں، نہیں شیعہ کتاب میں کوئی نہیں ہے،
ہم بالکل اس بات کو نہیں مانتے کہ شیعہ کتاب میں شیعہ دیکھیں بخاری میں ہے، شیعہ کتاب میں نہیں ہے. شیعہ کتب نہایت ہی مقدس، منور، نورانی. شیعہ کتب میں اہل بیت علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، بے احترامی نہیں. بالکل وہ نسبت ہمیں نا شیعہ کتابوں میں بھی ہے. ایک آپ نے کام سے نکال دی شیعہ کتاب. وہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی تعریف شیعہ کتاب میں، کبھی کہتے ہیں عمر کی، کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی شیعہ کتاب میں. ایک حدیث کوٹ تو کرو تاکہ ہم جواب دے دینا. ایسے تو نہیں ہوتا. نہیں وہ میں آپ کو علامہ صاحب اگلے ہفتے لے کے میں حوالہ تو دے رہا ہوں. اگلے ہفتے نکال کے لے کے. شافی آپ کے پاس ہے نا، دیکھ لینا آپ، 2 نمبر دوسری جلد ہے. آپ پڑھیں نا حدیث. شافی میرے پاس نہیں ہے، شافی اردو میں، میں اردو نہیں پڑھتا، میں عربی میں پڑھتا ہوں. لیکن اگر کوئی حدیث ہے تو آپ پڑھ کے سنا دیں. اس حدیث میں جو ہے ہاں یہ نا لکھا ہوا حضرت علی یہ خطبہ دیا اس وقت دیا کہ جب انہیں اطلاع ملی کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا ہے. انہوں نے ایک آدمی کو طلب کیا اور شہادتیں لی اور اس کو سزا دی. یہ شافی کا حوالہ دیا ہوا ہے. شافی میں اسی کس کتاب جلد میں میں پھر آگے آئے. شافی کے کس جلد کس صفحے میں؟ یہ جلد ہے نا 2 نمبر جلد ہے، 228 صفحہ ہے شافی. شافی ایک شافی میرے پاس پی ڈی ایف میں اردو والی ہے، ٹھیک ہے نا، میں دیکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کو بولیں بولیں. یہ دوسری جلد 428 صفحہ، اس کے ساتھ ہی نیچے اس میں وہی ہے کہ اسی آپ کس سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ شافی سے پڑھ رہے ہیں یا کسی اور چیز سے پڑھ رہے ہیں؟ خود شافی آپ کے پاس ہے؟ حوالہ ہے. نہیں حوالہ نہیں شافی کا حوالہ نہیں ہے. نہیں خود نہیں. آپ میں عرض کر رہا ہوں شیعہ کتب سے جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں. یا انٹرنیٹ پورا فل ہے. آپ کے مدارس، آپ کے علماء نے جھوٹ بھر دیا انٹرنیٹ میں. کتاب شیعہ کتاب میں یہ لکھا ابو بکر کی تعریف ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فلانے کو مارا ہے، اس کو پیٹا ہے کہ تو نے ابو بکر کو بولا. یہ سب جھوٹ ہے، یہ شیعہ کتاب میں نہیں ہے. میں انعام دوں گا اگر آپ کو مل گیا شیعہ کتاب میں. یہ سب جھوٹ ہے. آپ نہیں بھائی صاحب اس طرح دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ شافی ہے، یہ شافی ہے، پھر کہتے ہیں شافی کا حوالہ میرے پاس. اس طرح کام نہیں چلتا. یہ حوالے سب جھوٹ ہے، یہ حوالے سب جھوٹ ہے بھائی. کسی شیعہ کتاب میں ابو بکر عمر کی کوئی تعریف نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. میں ابھی شافی کھول دیتا ہوں، آپ کو دکھا دیں. 1 منٹ تم انتظار کرو، میں دکھا دیتا ہوں. شافی میرے پاس ہے، میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا. یہ کہاں ہے؟ 1 منٹ بھائی تم انتظار کرو. اچھا آپ شافی کے کس جلد کی بات کر رہے ہیں؟ شافی جلد نمبر کون سا ہے؟ یہ سر ہے 2 نمبر جلد ہے 428 صفحہ. دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ ہاں شافی جلد نمبر 2 میں بھی جلد نمبر 2 4 صفحہ نمبر 428 یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے بھائی. جی اوکے 1 منٹ. جی یہ اتنا سلو ہے. اب یہ آ گیا بھائی. آپ دیکھ لینا پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ مجھے موقع دے دیں. نہیں وہ میں نے تو سمجھنا ہے نا. اس میں صفحہ نمبر 428 ہے ہی نہیں بھائی. یہ شافی میں شافی میں صف 300 کل 300 صفحے جلد نمبر 2 میں 325 ابھی آگے پیچھے بھی تو ہو سکتے ہیں آپ. یہ نہیں ہے بھائی، نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا کام یہی ہے. میں آپ کو آپ کی تسلی کے لیے میں دکھا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کتاب میں نہیں ہے. یہ شافی فروع کافی کی جلد ہے، جلد نمبر 2. یہ دیکھیں اس میں آخری صفحے میں آپ جاتے ہیں، آخری صفحے میں ہم جائیں آپ کو ملے گا یہ صفحہ نمبر 319 بلکہ آخری صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 319 ہے. ختم شد صفحہ نمبر 319 یہ ختم شد. اس میں 428 وہ حوالے شیعوں کے خلاف، شیعہ کتب سے جو حوالے ہوتے ہیں انٹرنیٹ میں 99% جھوٹ ہے. کہ خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 99% یہ حوالے جھوٹ. فلان شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر یہ ہے، یہ اکثر جھوٹ ہے بھائی، اکثر جھوٹ ہے. ابو بکر عمر کی کوئی تعریف نہیں ہے ہماری کتابوں میں.